السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورس نیو جرسی سے رابطے میں۔ 13 اپریل کو سپریم کورٹ کے 8 ججز نے اسے اسٹے کیا تھا، یہ پروسیسنگ، یہ سپریم کورٹ کے پروسیجر ایکٹ میں ترمیم جو کی تھی سمپل میجورٹی سے۔ 13 اپریل سے آپ دیکھیں کتنے مہینے گزر گئے ہیں، اور قاضی فائز ایسا صبح کو لاٹھا لے کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ آج فیصلہ کرنا ہے، آج فیصلہ کرنا ہے۔ اور کیونکہ پڑی ہوئی ہے کہ اس میں یہ ہے کہ نواز شریف کی نااہلی کی اپیل ہو سکے۔ کمال ہے۔ ویسے میں کہتا ہوں کہ آپ ابھی تک نواز گانڈے میں کھبے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف فتح تارڑ نے کہا ہے کہ جی ہم عمران خان کو توڑنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، کامیابی ہو گئی ہے۔ ویسے عجیب ہی بات ہے، میں کبھی سوچتا ہوں کہ پنجابی ہم اتنے بغیرت ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکے۔ مطلب اتنے لوگوں نے کہا عمران ریڈ لائن ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور آپ دیکھیں اتنے مہینے گزر گئے ہیں، اب کون کسی کے لیے کچھ کرے گا؟ فلسطین کا دیکھیں، کل میں بیٹے سے بات کر رہا تھا، واقعی ٹرو ثابت ہو رہا ہے کہ یہ فلسطین میں جو کچھ ہوا ہے بنیادی طور پر یہ ٹرو ہے۔ یہ ان کی طرف سے یہ جو القاسم انہوں نے موومنٹ کا یا اسٹرائک کی ہے یہ بالکل موساد وغیرہ کو چکر دے گئے ہیں، اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور باقی رہی بھگتنے کی بات، تو مارتے ہیں سارے پیلسٹینینز کو۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کراچی میں سن رہا تھا، کوئی یہ گیس پرائز وہ سلنڈر سے لگاتے ہیں رکشوں میں، کوئی بڑی یا کیا ہوا، تو رکشے والا کہتا ہے جی ہمیں قتل کر دیں، پھر حکومت پرائس بڑھانی ہے یا قتل کر دیں۔ وہی بات میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ صبح کو جب اٹھتے ہیں آپ کا خودکشی کو دل کرتا ہے تو کم از کم GHQ کی دیوار کے ساتھ ٹکر مار کے خودکشی کریں نا۔ 1 لاکھ آدمی جس کا خودکشی کو دل کر رہا ہے وہ GHQ کی دیوار کے سامنے ٹکر مار کے خودکشی کرے، بجائے اس کو کچھ ملے بھی، کچھ آنے والی نسلوں کا فائدہ ہو، آپ کے بچوں کا فائدہ ہو، پوسٹیرٹی کا فائدہ ہو۔ وہ مجھے لوگوں نے بار بار کہا کہ سر کروڑ وہ لاکھ کیا، 10,000 بھی بہت ہیں۔ اتنی پتھیٹک سچویشن ہے، میں تو بہت زیادہ حیران ہوں کہ کیسے لائنگ ڈاؤن یہ سب کچھ لیا جا رہا ہے۔ کتنے پرسنٹ، یہ 3-4% ایلیٹ ہے جو اربوں خربوں میں کھیل رہے ہیں، جن کے لیے اربوں خربوں۔ اب آپ دیکھیں کل مینار پاکستان میں بوٹیوں پہ لڑائیاں، روٹیاں توڑی گئیں، اور مکے گھسون، اور کیا مطلب وہ کتی واہیات نانی فراڈن جو پھانسی کے قابل تھی، جن لوگوں کو پھانسی لگنا تھا۔ قاضی فائز ایسا تو چیف جسٹس بن ہی نہیں سکتا تھا، کتے کا بچہ۔ مطلب دیکھیں اس کے خلاف وہ تو اپنا نہیں پروف کر سکا ہے، کیسے وہ پروسیڈنگ بدماشوں کی طرح کرتا ہے۔ سپریم کورٹ کے بار کے صدر کو کہتا ہے کہ آپ اپنا جو ہے آپ PTI کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ وہ سپریم کورٹ کے بار کا صدر ہے، ٹھیک ہے جی، بار کا۔ اور وہ آگے سے ساجد گوندل نے بڑا اچھا، میرے دوست ہیں وی لوگر، انہوں نے بڑا اچھا کہا، اسے جواب دینا چاہیے تھا کہ آپ بھی PDM کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، گانڈے کو۔ بلکہ میں تو کہتا تم نواز گانڈے کو ڈیفینڈ کر رہے ہو۔ دیکھیں قاضی فائز ایسا نے کہا کہ یہ پاکستان گٹر ہے، اینڈ ہی از میکنگ شور یہ گٹر بنایا جائے۔ ان لوگوں نے لندن میں اپنی پراپرٹیاں بنا لی۔ آج ویسے پروسیڈنگز میں نے دیکھا ہے اس کو بہت پڑھی ہیں۔ آج اس کا خیال تھا کہ آج شام تک فیصلہ ہو جائے گا، میں کر دوں گا جو بھی ہے، ٹھس مس 8 یہ ہیں، 7 دوسری طرف ہیں، لیکن نہیں انفارچونیٹلی ہو سکا۔ اب کل 11:30 تک اس کو ملتوی کر دیا ہے، کر دے گا۔ دیکھیں جی، آپ سمپل میجورٹی سے آپ یہ اس طرح کے واحیات قانون، جو کہ اسمبلی بھی پوری نہیں ہے، مطلب وہ پورے اسمبلی کے ممبر ہی نہیں اس میں ہیں، مطلب واسٹ میجورٹی آف اپوزیشن از ناٹ دیئر، اینڈ کیسے آپ ہاؤس چلا سکتے ہیں، کیسے آپ یہ گنڈا گردی کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں ٹویٹر انڈیپینڈنٹ ہے، ایلون مسک a bit is siding with the Jews, with the Israel۔ میں نے دیکھا ہے بڑا احتیاط کر کے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پڑھ نہیں ہے ایلون مسک کو۔ آپ کتنی دیر روکی رکھیں گے، لوگوں کے سانس بند کری رکھیں گے؟ ہاں آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ معاشی طور پہ تو اس طرح کی چیزیں آپ کر سکتے ہیں، رپورٹس لے آئیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو یس نقصان دہ ہو سکتی ہے لوگوں کے لیے، پبلک کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے،
لیکن مجھے سمجھ یہ بالکل بھی نہیں آ رہی کہ یہ جنگ و جدل، یہ اس طرح کی بدماشیاں، اس طرح کی غنڈہ گردیاں کیسے ہو رہی ہیں. دیکھیں جی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کے جابز لے، آپ کے پاس جابز نہیں ہیں، چلو اس کے لیے مطلب آپ کدھر، آپ تو احتجاج ہی نہیں کرنے کے قابل رہے ہیں. ایک لیڈر جو مطلب میں تو حیران ہوا تھا تارڑ کی اسٹیٹمنٹ سے کہ ہم عمران خان کو توڑنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. اندازہ لگائیں کتنی بدماشی ہے، کتنی غنڈہ گردی ہے. اور حالانکہ وہ بالکل نہیں ٹوٹے گا، وہ اپنی جان دے دے گا. لیکن آپ کو کیا مل رہا ہے؟ مطلب وہ ٹرائل بھی اس کا، ملٹری کورٹس کا ٹرائل بھی اس کا شروع کر دیا گیا ہے جناب صاحب. خدیجہ شاہ، یاسمین راشد، وہ شاید سینٹرل جیل لاہور میں رکھا ہے کہ ٹرائل ہوگا اس کا جناب صاحب، عمران خان اور ان سب کے خلاف ملٹری کورٹ میں. وہ ملٹری کورٹ کا وہاں ابھی کیس چلنا تھا، وہ سٹے ہوا تھا. وہ قاضی فائز عیسیٰ نے بالکل ہی کہہ دیا چلاؤ جی ملٹری کورٹ میں. ملٹری کے سر پہ سوار ہو کے قاضی فائز عیسیٰ مال بنا رہے ہیں، یہ سارے حرامزادے مال بنا رہے ہیں. واٹ ڈو دے وانٹ؟ ٹروتھ تو رہی نہیں معاشرے میں، کوئی انسانیت تو رہی نہیں معاشرے میں. ٹوٹل بدماشی. اس فوج کے خلاف آپ اٹھیں، اس گندی فوج جو ہے یہ اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہے. یہ فوج جو ہے یہ فلسطینیوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ بدماش اسرائیل کے ساتھ ہے. ان کی غنڈہ گردی آپ دیکھیں کہ انہوں نے یوکرائن میں بغیر بتائے ادھر فوجی بھی بھیجے، اسلحہ بھی بیچا اور پیسے کمائے انہوں نے. اب یہ پھر اسی طرح کا ڈرامہ کریں گے. کس طرح کا یہ حافظ ہے حرام زادہ؟ یہ تو جوش، میں کہتا ہوں یہ تو یہودیوں کا دوست ہے، یہ تو غنڈہ ہے، بدماش ہے، یہ کتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ان سب کو آپ کا فرض ہے کہ آپ کسی نہ کسی طرح سے تو ریئیکٹ کریں. یار میرے ساتھ لاکھ ادھر نہیں جڑ رہے ہیں، ٹویٹر پہ جڑ جائیں، ٹویٹر پہ ریئیکٹ کریں آپ. یہ تو کمال ہے. مطلب دیکھیں مجھے کیا ہوا ہے، میں نے ہیڈنگز بھی یوٹیوب کے گانڈا کر کے لگائیں. وہ بڑے لوگوں نے کہا وہ بند، کوئی مجھے بند نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح باقی چیزیں بھی میں بڑی اوپنلی ٹویٹر پہ کہتا ہوں، فوج کے خلاف بڑے اوپنلی پوسٹرز لگاتا ہوں. لہٰذا آپ کو جو میں اویئرنیس اس وقت دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ڈو ناٹ ٹیک اٹ لائنگ ڈاؤن. آپ مر گئے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہمیں مرگ ایکسیپٹیبل ہے، ہم مر جائیں، اوکے فائن، یہ جو مرضی گانڈا اور یہ کریں. مطلب گانڈے کی اتنی تعداد ہی نہیں ہے. گانڈا اس طرح کا جلسہ کر ہی نہیں سکتا مینار پاکستان میں جس طرح کے عمران خان 4-5 جلسے کر گئے ہیں وہاں. تو آپ کے آگے آنے والے بچوں کا کیا مستقبل ہے؟ آپ ان کو کیسے پالیں گے؟ ٹھیک ہے جی. آپ نے اسکولوں کا نظام دیکھا ہے، آپ نے آبادی کے معاملات دیکھے ہیں. آپ تو بہت بری طرح پٹ گئے ہوئے ہیں ہر لحاظ سے. تو کیسے آپ تو وہ سویلائزڈ ورلڈ، وہ بچے مار رہے ہیں. اب وہ پانی شانی، وہ مبشر زیدی نے بہت اچھی ٹویٹ دی کہ ان کا پانی گیس سب کچھ کاٹ رہے ہیں غازہ کا، تو سویلائزڈ ورلڈ بڑا انجوائے کر رہی ہے. ان کا بس وہ بچے جو ان کے مطلب کے ہوں، وہ ملالہ بنگے چبے منہ والی کدھر ہے وہ کہے میں مسلمان نہیں ہوں یا تو ٹھیک ہے نا، اس کو پالا طالبان پہ. ان فیکٹ یہ جو اسرائیل اب کرے گا، اور میں تو کہتا ہوں بہت اچھا ہوا ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے. سعودی عرب آلموسٹ کود پڑا تھا ایگریمنٹ میں، اور آج کوئی بیانات آئی ڈونٹ نو ویدر ٹرو ہے کہ نہیں رائل کنگڈم سے کہ ہم اب کسی قسم کے سیٹلمنٹ سے دور ہیں اسرائیل سے. روس، چائنا، سعودی عرب، پاکستان تو بدبخت ہے، ٹرکی، یہ لوگ بہت ساری طاقتیں، ایران، اب یہ آپس میں اکٹھے ہو رہے ہیں. کل وہ ایرانین لیڈر نے بہت اچھا، باتیں ایسے کرنی ہوتی ہیں. اس نے کہا میرا تو خیال تھا 20 سال میں اسرائیل ختم ہوگا، یہ تو بہت جلدی مجھے ختم ہوتا لگتا ہے. آپ ایسے نہیں چل سکتے ہوتے. الیگزینڈر جو ہے وہ ایرسٹوٹل کا پالا ہوا ٹرینڈ ہے، کیا کر سکا وہ دنیا فتح؟ آپ نہیں کر سکتے ہیں مینیپولیشن سے، اسلحے سے، طاقت سے، پاور سے. یہ قدرت کے کھیل ہیں. بیونڈ آپ اتنے بڑے لیول پہ مینیپولیشنز نہیں کر سکتے ہیں. کچھ 100 بندوں کو، 200 بندوں کو، 10,000 بندوں کو قابو کر لیں گے، اتنی آبادیوں کو آپ کیسے قابو کر لیں گے؟ یہ ظلم ہے، یہ ٹارچر ہے. آپ کوئی بریدنگ سپیس دیتے ہیں، انہوں نے بریدنگ سپیس نہیں دی. 2 اسٹیٹ بہت اچھا تھا. 2 اسٹیٹ فارمولا آلموسٹ بالکل قریب آ گیا تھا.
اینڈ دیٹ واز دا بیسٹ سولوشن. اور ابھی بھی 2 اسٹیٹ کے لیے ہوگا. اور معاملات پوری ورلڈ سچویشن بڑی وولٹائل ہو گئی ہوئی ہے. فرانس کیونکہ اینٹی اسلامک ہے تو فرانس بڑا کودتا پھر رہا ہے اور ہر جگہ ٹپ ٹپائیا فرانس نے لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ شوباز گانڈا بدماش یہ غیر مسلم ہیں. یہ سارے لوگ کافر ہیں. یہ سارے لوگ غیر مسلم ہیں. قاضی فائز صاحب وغیرہ منافقین ہیں جن کا قرآن پاک میں تذکرہ ہوا ہے کہ منافقین سے زیادہ بچیں. یہ منافقت کر رہے ہیں قرآن پاک کی آیتیں کوٹ کر کے. لوگ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. آپ 25 کروڑ کا فیوچر ایٹ سٹیک ہے. آپ کہتے ہیں سمپل میجورٹی سے. اس کا مطلب ہے سمپل میجورٹی سے یہ پاس کرائے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ تا حیات چیف جسٹس سپریم کورٹ ہوگا. کمال ہے. ویسے یہ عجیب قسم کی میری تو یہ باتیں سمجھ سے باہر ہیں کہ کیا ہو کیا رہا ہے. 90 دن کے الیکشن کی وہ اس نے کہا عابد زبیری نے کہ جناب وہ 90 دن کی الیکشن کے ساتھ ہم نے پروسیجر کا بھی کیا ہوا ہے. آپ مار رہے ہیں. وہ تو آپ ٹیک اپ ہی نہیں کرتے ہیں. کریں نا ٹیک اپ. وہ جی میں بعد میں کروں گا پہلے پروسیجر کیا کر لوں بینچ بنانے کا کر لوں. تو ایسا بینچ بنانے کے چکر میں بھی صرف اور صرف ایک شخص وہ نواز گانڈے کو سپورٹ کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے. بہت افسوس کی بات ہے. اب آپ نے سن لیا نا جو عمران ریاض کا میں کہتا تھا قومی میں ہے یہ ہے وہ ہے اسی طرح بنگا چبا نکلا نا. اب میں تو خیر عمران خان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتا. لوگ ہی کہہ رہے ہیں. اعتزاز احسن کہہ رہے ہیں. اس کے وکیل کہہ رہے ہیں پنجرے میں بند ہے لاک اپ میں. اس کو وہ مطلب وہ بیچارہ چل پھر نہیں سکتا ورزش نہیں کر سکتا پٹھے بیٹھ گئے ہیں یہ ہے وہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور عطا تارڑ نے کہا وہ ٹوٹ رہا ہے. یار کیا یہ مطلب کیا ریڈ لائن کیا آپ کی دیوانگی تھی عمران خان کے ساتھ. کیا آپ کا پیار محبت تھا عمران خان کے ساتھ. آئے نا کوئی یو ایس کی تنظیم میرے سے بات کرے پی ٹی آئی کی. مرے نا شہباز گل ادھر دلہ ریلیاں کل شکاگو میں چلاتا پھر رہا تھا. کتے کا بچہ ادھر آئے نا ذرا کونسلیٹ کے سامنے احتجاج کرتے ہیں ایمبیسی کے سامنے احتجاج کرتے ہیں. کاؤ پیو لوگ دکاندار بدماش غنڈا گردی آپ سب لوگ مر جائیں گے. میں تو اویئرنیس آپ کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں. 101 طریقہ بتا رہا ہوں جس سے ہو سکتا ہے. 1 لاکھ ہی انٹرنیٹ پہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ ہم جڑ جائیں ہم انقلاب لا سکتے ہیں. اور فلسطینیوں کے تو جذبے بہت اچھے ہیں. پاکستانیوں کا جذبہ اتنا اچھا نہیں ہے اور ان کو تو بس حلوے مانڈے پہ روٹی کے چکر میں لگا دیں. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ رکھے.